حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔ کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو۔ یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ روز سلام کرتا ہے۔ پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو؟ اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو۔ تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے۔ تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو سلام کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا۔ تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا دیگر وظیفے کروں گا۔ فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا۔ فرمایا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا۔ عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود، میں سارا وقت درود پڑھوں گا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے۔ توب الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے،
اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا، تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ، تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگے، کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا ہاتھ میں، اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔
آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں